ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ کل اسی موضوع پر بات چل رہی تھی. بتلایا تھا کہ نماز کے جو مقدمات یعنی فرض نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ کام ہمیں کرنے ہیں. ویسے مطلق نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط ہے. کل بتلایا تھا کہ طہارت والے عمل کو انجام دینے میں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. ہم لوگ طہارت کے معاملے میں بہت غفلت سے کام لیتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. استنجا اور وضو دو چیزیں ہیں. قضاء حاجت کے لیے جب جائیں پیشاب پاخانہ اس وقت فارغ ہونے کے بعد استنجا کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. کوئی شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پورے طور پر پاکی حاصل نہیں ہوئی. اب اسی طرح آگے بڑھیں گے تو پھر چاہے ہم کتنی بھی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں فقہا کے یہاں بھی وہ درست نہیں ہوتی. اس لیے ایک تو اہتمام کرنا ہے استنجے کے اندر طہارت کا. ڈیلا کا استعمال یا دیر تک اطمینان نہ ہو جائے قطروں کے منقطع ہونے کا وہاں تک پانی کا استعمال نہ کیا جائے. بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے بلکہ اتنا جلدی دوڑے دوڑے بھاگے ہوئے گئے یہاں نماز کھڑی ہو گئے. ان کو جلدی ہے کہ مجھے رکعت مل جائے. اب وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. پیشاب کے قطرے ابھی لگے ابھی تو مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے اور پانی ڈال کے اڑ جاتا ہے. یہ استنجا ہی نہیں. اب اس کے بعد جب نماز پڑھے گا تو نماز کو اس طرح نہیں ہوگی. اس ناپاکی کی وجہ سے نماز کے اندر وساوس بھی آئیں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا. وضو کا کرنا ہے. وضو کے متعلق بھی بتلایا کہ وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سنت کے مطابق اگر ہم وضو والا عمل کریں گے تو اس میں برکات اور انوار ہوں گے. سنت سے ہٹ کر کے اگر کیا جائے گا تو بھلے واجبات وغیرہ فرائض کے ادا کرنے کی وجہ سے وضو تو ہو جائے گا نماز بھی ہو جائے گی لیکن اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں اس سے جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے وہ حاصل نور نہیں حاصل ہوگا. نور تو سنت کے مطابق عمل کو انجام دینے سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے جس وقت وضو کے لیے بیٹھیں ہمارا وضو پورا سنت کے مطابق ہو. بسم اللہ پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضو کرنے کا حکم دیا اس کے مطابق وضو کرو.
فضول پانی کے اندر اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، وضو کے دوران دنیا کی باتیں نہ ہو. ہمارا ہاتھ یہ ادھر بیٹھا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں وضو کرنے، اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو زبان سے یا دل کی توجہ سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض دعائیں جو فقہاء نے بیان کی ان پر اگرچہ کلام کیا ہے محدثانہ حیثیت سے کہ وہ حدیث سے ثابت نہیں بہرحال، لیکن بعض دعائیں وہ ہیں جو حدیث سے بھی ثابت ہیں. تو چاہے وہ ہر عضو کی جو دعا کہ بھائی چہرہ دھوئے تو اللہم بیض وجہی یا متبیض وجوہ وتسود وجوہ، یا کلی کرے تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و تلاوت کتابک، اور ناک میں جب پانی ڈالے تو دعا کرے اللہم ارنی رائحۃ الجنۃ ولا ترنی رائحۃ النار. اور جب مسح کرے سر کا تو گردن کا مسح کرے تو اللہم اعتق رقبتی من النار. سر کا مسح کرے تو اللہم اذلنی تحت ظل عرشک ولا ذل الا ذلک. یہ جو دعائیں ہیں آپ نے نور الرضا کے حاشیے میں بھی پڑھی ہوگی. یہ ساری دعائیں ویسے ان میں بہت ساری وہ ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں، فقہاء نے لکھا ہے، پڑھے تو اچھا ہے، دعا کا مضمون ہے. اور بعض دعائیں جیسے نا وضو کے ختم ہونے پر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا اللہم کیا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعائیں البتہ حدیث سے ثابت ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کا بھی اہتمام، اس وقت ہم ادھر ادھر غفلت میں نہ پڑے ہوں، ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. کہ گویا نماز شروع ہو رہی ہے، یہ وضو جو ہے وہ نماز کا مقدمہ ہے، اس کی چابی اور کنجی ہے، وہیں سے ہمارا دھیان ادھر ہونا چاہیے، غفلت میں. ہم تو ایسا وضو جس وقت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نیک عمل انجام دے رہے ہیں، اور نماز کے لیے جس کی اتنی اہمیت ہے وہ عمل ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس کا خیال بھی نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ. پھر وضو کے بعد اگر موقع ہے مسجد میں آ گئے تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد، اس کا اہتمام کیا جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا بلال جب میں معراج میں گیا جنت میں دیکھا کہ تمہارے قدموں کی چاپ میں اپنے آگے سن رہا ہوں، کون سا تمہارا ایسا عمل ہے؟ جواب میں آتے کہ حضرت کوئی ایسا عمل تو نہیں، البتہ جب سے میں اسلام لایا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت ادا کر دیا کرتا ہوں. یہ تحیۃ الوضو کہلاتی ہے. بھائی وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ وضو کیا جاتا ہے نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے، اس لیے جب وضو کر لیں تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھیں. مسجد میں تحیۃ المسجد جو پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، یہ مسجد کا کے لیے بنائی گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے. اب جب اس جگہ میں آپ آئیں تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھیں. یعنی ہوٹل میں جا رہے اور کرسی پر 10-5 منٹ بیٹھ کے واپس چلا آئیں تو لوگ کیا کہیں گے میں کہیں کو گیا تھا، کم سے کم چائے تو پی کے آؤ. جو جگہ مقصد کے لیے بنائے تو مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، نماز کے لیے بنائی. اب جب ہم مسجد میں آئے اور نماز پڑھے بغیر باہر نکل گئے کیا کہیں گے، کیا کہا جائے گا شریعت کے بعد؟ وہ ایسا ہی ہے جیسے ہوٹل میں گیا 10 منٹ بیٹھ کے ایسے واپس آ گیا تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں. تو ہم جو ہے یہ تحیۃ المسجد، اصل تو یہ تحیۃ رب المسجد کہ ہم کسی کے گھر میں جب جاتے ہیں تو گھر والے کو کیا کرتے ہیں؟ بھائی کسی کے گھر میں گئے، گھر والا بیٹھا ہے اور اس کی طرف جانی نہیں دے رہے، سلام بھی نہیں کر رہے، ایسے ہی جا کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ عجیب معاملہ ہے، جس کے گھر میں آئے ہو اس کو سلام تک نہیں کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم یہ گھر کا مالک ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے حضور سلام پیش کرنے کے لیے ہم کو 2 رکعت کم سے کم ادا کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام. اور اگر فرائض کا وقت تھا، اذان ہو چکی ہے اور آپ سنتیں ادا کریں گے اس میں وہ بھی آ جائے گی، اس کو الگ پڑھنا کوئی ضروری نہیں. آج الگ پڑھ لیں تو بہت اچھا، اور باقی سنتوں کا بھی اہتمام ہو. نماز سے پہلے کی اور بعد کی جو سنتیں، خاص طور پر پہلے کی سنتیں، یہ جو نماز سے پہلے سنتیں رکھی گئی، فجر کے اندر 2 ہیں، ظہر کے اندر 4 ہیں، عصر کے اندر 2 یا 4 ہیں، اور اسی طریقے سے عشاء کے اندر ہیں. تو وہ کیوں؟ یہ فرائض کے لیے آدمی کے مزاج اور طبیعت کو تیار کرنے کے واسطے. گویا ہم فرض نماز ادا کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ہماری طبیعت اور ہمارا قلب اور ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ پہلے ہی سے اس کے لیے کیا ہو جانا چاہیے؟
جیسے بڑی دعوتیں ہوتی ہیں شاندار قسم کی، تو وہاں کھانا آنے سے پہلے سوپ آئے گا، یہ آئے گا، فلانا آئے گا، کھائے کے واسطے بھوک کو ذرا اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ آپ بعد میں جو کھانا آ رہا ہے اس کو آپ پوری لذت کے ساتھ کیا کر سکیں، کھا سکیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ فرض کی ادائیگی سے پہلے سنتیں وغیرہ رکھی گئی، ان کو جب پڑھ لو گے تو آپ کا ایک تعلق، رابطہ، ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ اور اب اس کے بعد جو ہے آپ فرائض کی ادائیگی کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس انداز سے کھڑے ہوں گے کہ آپ کی پوری توجہ ہو۔ اسی لیے سنتیں جو ہے قبلیہ یعنی فرائض سے پہلے کی، آپ نے کتب فقہ میں پڑھا ہوگا کہ ان سنتوں کے بعد وقت بھی بچا ہو تو اس بچے ہوئے وقت میں کلام کرنے کی فقہا اجازت دیتے، بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات کریں گے تو ان سنتوں کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ آپ کے دل و دماغ میں جو توجہ اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اور آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت اللہ کے حضور عبادت کے لیے تیار ہوا تھا، وہ اثر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سنت کا ثواب اپنی جگہ لیکن سنت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے فقہا نے سنتوں کے بعد اور فرض کی ادائیگی سے پہلے درمیانی وقفے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ایک سیکنڈ بھی نہیں گیا تو بات کیے بغیر نہیں رہتے، اور اب تو موبائل آئے گا، مصیبت۔ موبائل کو تو آپ مسجد کے اندر داخل ہو وہیں سے بند کر دو۔ اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے آج دنیا کے دفتروں میں اور کچہریوں میں جب جاتے ہیں نا تو وہاں آرڈر ہے باقاعدہ، بعض جگہ پر تو جیب میں رکھنے ہی کی اجازت ہے، دروازے ہی پر وہ وصول کر لیا جاتا ہے، یہاں رکھ کے جاؤ، واپس ہی میں لے جانا، اور بعض جگہ لے جانے کی اجازت ہے لیکن جو ہے اس کو کھلا رکھ کر کے لے جانے کی بند کرنا ضروری ہے۔ اگر کھلا رہ گیا، آپ کورٹ میں گئے اور آپ کا موبائل کھلا ہوا ہے، ڈیوٹی بچ گئی، تو وہ کورٹ کے گویا احترام کو ختم کرنے کا الزام آپ پر عائد ہوگا اور آپ کو سزا لگے گی۔ یہاں مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کے اندر موبائل ہمارا کھلا ہوا، نماز کے اندر، اور جب ٹون بھی اللہ کی بنا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو موبائل کے اندر ہم ٹون رکھے ہوئے ہیں وہ بھی معمولی ہلکا ہو اور سادہ ہو۔ یہ جو میوزک والے ٹون ہوتے ہیں یہ حرام ہے۔ جب بھی آپ ٹون سنیں گے گویا ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر ایک تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوب، دوسرے لوگوں کی نماز کو بھی کیا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ حدیث کسی کی یہ دیکھو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس گزرنے پر کتنا بڑا وبال ہے تو 40 سال تک کھڑا رہنا گوارا کرے گا لیکن وہاں سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی اتنی سختی کی گئی؟ اس گزرنے کی وجہ سے اس نمازی کی توجہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت تو ہمیں نماز سے پہلے ہی وہ سارے کام کروا لیتی ہے کہ تمہاری نماز کے اندر اللہ کی طرف جو توجہ ہے اس میں کوئی کمی آنی نہیں چاہیے۔ اسی لیے پیشاب کا تقاضا ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ پاخانے کا تقاضا ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے تو آپ کو کہیں گے پہلے کھا لو پھر نماز پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیت نماز کے آپ کا سارا دھیان تو کھانے میں رہے گا، آپ کا سارا دھیان تو پیشاب اور پاخانے میں رہے گا، یہ نماز کیا ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نماز کھانا بنے اس کے مقابلے میں میرا کھانا نماز بنے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اگر مثلا نماز کیا کھانے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا تقاضا ہے، اب کھانے میں مشغول ہوں گے، ادھر نماز کی تیاری ہے تو آپ کا جی کہاں لگا ہوا ہوگا، نماز میں۔ تو گویا آپ کا کھانا کیا بن گیا، نماز بنا۔ اس کے برخلاف اگر آپ نماز پڑھیں گے کھانا چھوڑ کر تو آپ کا جی کہاں لگا ہوا ہوگا، کھانے میں، تو آپ کی نماز کیا بن گئی، کھانا۔ نماز تو اس انداز سے پڑھنی ہے کہ ہمارا پورا دھیان نماز کی طرف۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے تو کسی ساتھیوں میں کھانا بھی باقی تھا، نماز بھی باقی تھی، ساتھیوں میں سے کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔
گویا اس جملے سے حضرت نے یہ تربیت فرمائی کہ اطمینان سے کرنے کا کام نماز ہے، نہ کہ کھانا تو جلدی جلدی بھی جو کر کے ضرورت پوری کر لیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت نے نماز کی ادائیگی کے لیے ہم کو پہلے سے تیار کیا۔ اب ہم اس زمانے میں کیسے تیار ہو گئے آپ بتاؤ۔ تو یہ جو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے گزرنے جائے سجود سے جو گزرے گا تو نمازی کا دھیان اس کی طرف جائے گا، اور اس کی طرف دھیان جانے کی وجہ سے نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہے وہ توجہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ توجہ ہی اصل روح ہے جان کی، یہ نماز جان ہے۔ اور اس کا بڑا اہتمام صحابہ کے، ہماری تو زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں، ایک آدھ نماز بھی اگر ایسی ہو جائے توجہ والی تو اللہ کا شکر و احسان۔ ہمیں یہ چیز حاصل ہے اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ان حضرات کو حاصل تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر چلی جاتی تھی تو ان کی غیرت اس کو گوارا کرتی۔ آپ نے فضائل نماز کے اندر واقعہ پڑھا ہوگا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کا باغ بڑا گنجان تھا، سرسبز و شاداب، ایسا گنجان کہ بس اس سرسبزی و شادابی کی وجہ سے کہ اندر رہتے ہوئے آسمان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ نماز کے دوران ایسا ہوا کہ ایک چڑیا آ گئی تھی، اور وہ چڑیا واپس جانے کے لیے اڑی، اور باغ کے درختوں کے گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو جانے کا راستہ نہیں ملا۔ پھر آئی، پھر اڑی، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ان کا دھیان جو نماز کی طرف تھا وہ کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا۔ بس ان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں، یہ بات میری نماز کی توجہ کو ہٹانے کا ذریعہ بنا، فوراً اس کو کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ ہزاروں درہم کی قیمت کا باغ تھا، اس کو صدقہ کر دیا۔ ہم تو نماز پوری نماز میں قلم کی اوپر کو دیکھتے رہتے، اور اس کے بعد بھی زندگی میں کبھی ایک قلم اس بنیاد پر ہم نے صدقہ کیا کہ بھئی یہ قلم جو ہے میری نماز کے توجہ کے ہٹانے کا ذریعہ بنا، چلو اس کو اللہ کے راستے کو صدقہ کر دو۔ آج تک نہیں، ہمارے اندر وہ غیرت ہی نہیں۔ کسی کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے نا، کوئی محبوب کے ساتھ بات کر رہا ہو اور اس بات کے دوران کوئی دوسرا اگر آ جاوے تو اس کو گوارا نہیں ہوتا، وہ کسی حالت میں بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، سب کچھ قربان کرے۔ میرے اور محبوب کے درمیان جو ہے رکاوٹ ڈال وہ اس پر، یہ اصل تو بات کیفیت وہی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ہے تو ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک عمدہ چادر نقشیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی، اور اس کو پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ دوران نماز اس کے نقش و نگار کی طرف ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان چلا گیا، اور اس کی وجہ سے نماز سے تھوڑا دھیان ہٹا، نماز سے فارغ ہوئے۔ ایسا کل کارے ہے لہو، حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے کوئی چڑ کر کے اس چادر کو اتارا، کہا جاؤ یہ ان کو دیا ابو جہل، اور ان کی جو سادہ چادر ہے کھیس ان کی جانیاں وہ لیا۔ وہ یہ بھی اس لیے منگوایا تھا کہ چونکہ وہ صحابی تھے اور صحابہ کو حضور کے ساتھ جو محبت تھی، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر واپس بھیجی تو وہ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے، کیا ہوا میری چادر کیوں واپس بھیجی، ان کی تو زندگی دو بر ہو جائے گی بے چین۔ تو صحابی ان کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے کہا ان کو سادہ چادر لیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ نماز کی توجہ بہت قیمتی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جو ہے اب مراسیل ابو داؤد میں واقعہ ہے، ایک آدمی کو کسی نے دیکھا، وہ اپاہج تھا، چلنے سے معذور تھا، پاؤں نہیں اس کے کام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو کہا غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں میدان تبوک میں قیام فرما تھے، اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور میں سواری پر سوار ہو کر آپ کے سامنے سے گزر گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، قطع علینا صلاتنا قطع اللہ اثرہ، ہماری نماز کاٹ دی، اس کا یہ اللہ تعالیٰ اس کے نقش قدم کو کاٹے۔ چنانچہ اسی وقت سے وہ آدمی اپاہج ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ حدیث میں وہاں ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نماز ادا فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، ایک کتا سامنے سے گزرنا چاہتا تھا، اور ان نمازیوں میں سے کسی نے دعا کی اللہم اغفر،
وہ کتا وہیں ختم، مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد پوچھا بھائی کیا ہو، کون تھا، کس نے کیا کہا؟ ایک آدمی نے یہ کہا کہ وہ ہمارے نماز میں سامنے سے گزرنا چاہتا تھا، میں نے یہ دعا کی تھی۔ حضور نے فرمایا کتوں کی پوری جنس کے لیے دعا کرتا تو بھی قبول ہو جاتی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے۔ اب ہم نے تو اس کو کوئی حیثیت نہیں، شریعت تو ایسی حالت میں ہم سے نماز ادا کروانا چاہتی ہے کہ ہم پورے طور پر متوجہ، اس لیے وہ سارے اسباب، بھائی دکان پر تو 24 گھنٹے بیٹھے ہی رہتے ہوں، 10 منٹ کے لیے مسجد میں آئے، اس میں موبائل بھی کھلا رکھو گے تو بھی کیا ہوگا؟ یہ 10 منٹ تو اللہ کے لیے ہم نے نکالے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رہے نہیں۔ اس لیے لازمی طور پر آپ اس کو بند کر کے آئیں۔ ہاں کچھ حالات ایسے ہیں، کوئی آدمی سفر میں ہے، فوری طور پر کوئی اور اطلاع کی ضرورت ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے اس کو کھلا رکھنا پڑے تو بات نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نماز کے اندر اس کی توجہ کو ہٹانے والی کوئی بھی چیز شریعت اس کو گوارا کرتی نہیں۔ اس لیے گویا ہمیں اپنی پوری توجہ نماز کے لیے رکھنے کے لیے واسطے جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کے ساتھ ایسے سارے علائق اسباب جو لوگوں سے کانٹیکٹ کا ذریعہ بنتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا مسجد میں آئے تحیت المسجد یا نماز سے پہلے کی سنتیں ادا کی، اس کے بعد فرائض کی ادائیگی۔ تو پھر وہ یہ سارے مقدمات جو تھے، تیاریاں تھیں، ان تیاریوں سے میں نے کل کہا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں لے جاتے تھے، آپریشن سے پہلے جو کچھ تیاریاں وہ تیاریاں ہو گئی، اب نماز شروع کرو۔ اب جب نماز شروع کریں گے تو نماز شروع کرنے کے بعد خشوع کے واسطے اور توجہ کو نماز کے اندر پیدا کرنے کے لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 3 درجے بتلائے۔ اس کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ ہمارا حال کیا ہے کہ یا تو خشوع کا کوئی خیال ہی نہیں، اور خیال آ گیا تو پھر یہ چاہیں گے کہ پہلے دن چوتھے آسمان پر پہنچ جاؤں، ایسی توجہ حاصل ہو جاوے کہ ہمیں عرشہ نظر آنے لگے۔ ہمارا حال نہیں، یا تو یہ تھا غفلت سے باز آیا تو دفاع کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی جیسا مبلا، کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یا تو توجہ دھیان ہی نہیں خشوع کا، اور خشوع کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو یوں سوچتے ہیں کہ پہلے دن جو ہے اس کا جو آخری مقام ہے وہاں پہ آخری مقام پر پہنچتے تو زندگی گزر جائے گی۔ آپ ذرا شروعات کی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شروعات میں پہلا درجہ ہے الفاظ کی طرف دھیان دینا۔ کیا الفاظ؟ جب آپ نماز پڑھیں آپ قرات جب کریں الحمدللہ رب العالمین، جیسے شاگرد ہوتا ہے استاد کو قرآن سناتا ہے، آپ حفظ کر رہا ہے، وہ حفظ کرنے والا استاد کو جب قرآن سنائے گا اور جو پڑھے گا تو اس پڑھنے کے دوران ذرہ برابر بھی اس کا دھیان ادھر ادھر، پوری توجہ کدھر ہے؟ وہ الفاظ کی طرف۔ وہ جانتا ہے ذرا بھی ادھر سے میرا دھیان ہٹا اور بھول ہوگی اور گرفتہ ہوگی، سزا ہوگی۔ یہاں سزا وزا کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ دھیان ہمارا میں تو ایک دھیان کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں وہ یہاں ہم خود اپنی قرات کو سن رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، اپنی قرات جیسے کوئی پڑھ رہا ہو ہم دھیان سے سن رہا ہوں تو ہم جو ادا کر رہے ہیں اس کو خود دھیان سے سنیں اور دھیان سے ادا کریں۔ میں اس وقت الحمد پڑھ رہا ہوں، پھر رحمان الرحیم پڑھ رہا ہوں، مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلا درجہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، چند دنوں کے اندر آپ کو پوری توجہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے الفاظ کی طرف توجہ کا، الفاظ کی طرف۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے اور یہ پورے طور پر جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں آپ کو یہ مقام حاصل ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی کہ الفاظ کی طرف پورا دھیان ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد درجہ آتا ہے اکائی کا معنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب آپ پڑھ رہے ہیں تو تصور کیجیے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ رحمان ہے رحیم ہے، اللہ کی صفت رحمت کا تصور کرو۔ تو یہ معنی یہ دوسرا درجہ، پہلا وہ حاصل ہو، اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ اور یہ بھی جب حاصل ہو جائے تو پھر انت عبد اللہ کا تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہے۔ وہ یہ تصور کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو
یہ تصور پہلے دن نہیں حاصل ہوگا. اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے درجات جو ہیں یہ وہ مرحلے، ان مرحلوں کو کیا کرنا پڑے گا، ہم کو پار کرنا پڑے گا. اس لیے گویا یہ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے، خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ جو مراحل ہیں ان مراحل کو ان مراحل کو اپنانے کی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف ہم شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں لگتا، نماز میں خشوع حاصل نہیں ہے. تو نماز میں دھیان لگانے کے لیے اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیا محنت کی؟ کوئی محنت نہیں کی. دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے اور توجہ کے حاصل ہوتی. معمولی کام بھی ہوگا اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. تو گویا نماز کا خشوع حاصل کرنے کے لیے آج سے آپ یہ طے کر لیں. اب جب طے کر لیں تو اس کا پہلا مرحلہ، پہلے تو وہ جو مقدمات ہوئے وضو وغیرہ، طہارت، اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو اب پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم معنی کچھ نہیں، پہلے الفاظ کی طرف دھیان دینے کا اہتمام کریں. جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ دیں. اب اس میں بھی دھیان لگے گا نہیں، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ الحمدللہ اب دھیان لگا شروع الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم تک تو دھیان رہا. ابھی مالک یوم الدین کا جب آیا مرحلہ تو میں نے کہا تھا گاڑی پٹری سے دھیان ہٹ گیا. اور ہمارا تو ایسا ہٹتا ہے کہ 8 دن کے بعد اس نماز کی تو خیر اس کے بعد کی نمازوں میں بھی یاد نہیں آتا. 8 دن کے بعد یاد آتا ہے یار نماز تو ہوئی اس طرح پڑھنے کی تھی، ہم نے سوچا تھا. تو بہرحال ہٹ گیا. جب خیال آئے دوبارہ لیا. مالک یوم الدین پڑھنے پر دھیان ہٹا. اب پھر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر خیال آیا تو پھر دوبارہ لے آؤ. پہلے آپ کا 100 مرتبہ دھیان ہٹتا تھا، آپ اس کو لے آؤ. اس طرح دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا کہ دھیان ہٹنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ کام کرنا ہے. اب ہمارا حال تو یہ کہ جوش میں آئے 1 آدھ دن کر دیا، جیسا آج خیال آیا کریں گے، پھر 2 دن کے بعد بھول جائیں گے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. اس محنت کو مستقل جاری رکھیں گے تب یہ چیز حاصل ہوگی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نماز کے اندر آنے والے وساوس اور نماز کے اندر دل کا نہ لگنا، دھیان نہ لگنا، یہ اس کا یہ طریقے ہیں اس کو دور کرنے کے، دھیان حاصل کرنے کے، وساوس سے نجات حاصل کرنے کے. اور ان وساوس کے متعلق پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اپنا کام کریں. دیکھو کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے آدمی اپنی قلبی اور فکری قوت کو اس کے اندر استعمال کرتا ہے. ایک پڑھنے کی چیز ہے، کوئی مضمون آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہیں، آپ کا دماغ اس میں مشغول ہے، آپ کا دل بھی اس کی طرف متوجہ ہے. یہ سب اس کے بغیر یہ عمل وجود میں آ سکتا نہیں. اب یہ جو توجہ ہے، یہ توجہ ہم پوری اگر اس میں استعمال کریں تو کبھی بھی دوسرا خیال آ سکتا. میں کہا کرتا ہوں بھائی کوئی ایک آدمی کو کرکٹ کا شوق ہے، اخبار کے اندر کرکٹ کا جو پورا رپورٹ آیا، جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تو آپ اندازہ لگائیں کہ ذرہ برابر بھی اس کا دھیان دوسری طرف ہوگا؟ بالکل نہیں. بلکہ کوئی آئے گا، کوئی بات کرے گا تو ابھی جیسے جانتا ہی نہیں ہے. اس میں ایسا ڈوبا ہوا ہے اور اس میں ایسا غرق ہے کہ اس کو دنیا مافیا سے ایک قسم کی بے خبری ہو جاتی. یہ اس کی محبت کی وجہ سے. گویا اب اس مضمون کو جب پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے قلبی اور فکری جتنی توجہ اس کی طرف لگنی چاہیے پوری کیا ہو رہی ہے؟ 100%، 100%، 100% اس میں لگ رہی ہے. اور جب اس میں لگ رہی ہے تو کچھ بچا ہی نہیں فاضل. کوئی دوسرا خیال اس دوران کبھی آئے گا؟ ہاں، جو کام آدمی کے شوق سے پورے شوق والے نہیں ہوتے
یعنی جن کا آدمی کو خود پورا شوق ہوتا نہیں. اب یہ نماز ہے، نماز ہم پڑھتے تو ہیں فرض سمجھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر جیسا نماز کے ساتھ محبت، اس کا جو شوق، اس کی جو رغبت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. قرآن کی تلاوت ہے، اب اس وہ اخبار پڑھتے وقت تو ذرا برابر بھی دھیان ادھر ادھر نہیں، پوری توجہ تھی. قرآن کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہماری فکری اور قلبی توجہ 100% اس میں لگتی نہیں ہے. ہم پوری توجہ لگاتے ہی نہیں، کچھ کمی رہے. اب جو توجہ جتنی نہیں لگی وہ یہ آدمی کی توجہ ایسی فاضل پڑی نہیں ہے. اب یہ سوچ اس کی دوسرے کام میں لگے گی، یہ جو دوسرے کام میں لگی نا وہی خیالات اس کو پریشان کر رہے ہیں. اب اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اتنی محنت کریں کہ نماز کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہو جائے، اس کا عشق ہو جائے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوں یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہماری پوری توجہ اس پہ اس طرح مرکوز ہو جانی چاہیے کہ دوسرا کوئی خیال ہمیں بھولے سے بھی نہ. اس کا طریقہ یہی ہے تدبیر. اسی لیے میں نے بتلایا کہ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے یہ جو مرحلے ہیں ان مرحلوں کو جب ہم پار کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو بے دھیانی یا خشوع نہ ہونے کی شکایت ہے وہ خود ہی کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. دراصل یہ جو دوسرے جیسے پائپ میں ہے نا، آپ نے کاک کھولا نل پانی، اور وہ پائپ جس پائپ سے پانی آ رہا ہے جگہ جگہ سے اس میں سوراخ پڑے ہوئے ہیں، تو اب سوراخ کی وجہ سے وہ پانی تو ان سوراخوں سے باہر جا رہا ہے. اب کاک کے ذریعے سے جو پانی نکلے گا تو پورا پانی نکلے گا نہیں، کچھ کیوں، اس لیے کہ کچھ پانی ادھر ضائع ہو رہا. اسی طریقے سے جب ہم نماز کے دوران، قرآن کی تلاوت کے دوران، تسبیح کے دوران ہماری جتنی توجہ دماغ کی، دل کی اس میں لگنی چاہیے تھی لگاتے نہیں ہے، تو جو بچی ہوئی توجہ ہے وہ دوسرے جگہ لگ جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں ان چیزوں کے کیا آتے ہیں، خیال آتا ہے. اس لیے اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ نماز میں توجہ لگانے کی عادت ڈالیں. اس طریقے کو جب اپنائیں گے تو وہ خود ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے یہ نماز کو دھیان سے پڑھنا اور خشوع اس میں پیدا، اور ان ساری تدبیروں کے باوجود خدا نہ کرے کبھی خیالات جو ہیں، جیسے میں نے کل اسباب بتلائے تھے، کبھی حالات کی وجہ سے بھی خیالات آتے. سیلاب آیا، ایک آدمی کا مکان تھا وہ سیلاب میں بہہ گیا. اب بتائیے اب مکان بہ گیا، اس کو دل و دماغ پر یہ فکر سوار ہے کہ میں کہاں رہوں گا، میرے بال بچوں کو کہاں رہوں گا، میرا کیا ہوگا، میرے سامان کا کیا ہوگا. اب اس آدمی کا جی نماز تو کیا کسی بھی کام، کھانے میں بھی نہیں لگے. حالانکہ کھانے میں تو سب کا جی لگتا ہے، لیکن اس کا جی کھانے میں بھی لگے گا، کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ وہ جن حالات میں گرفتار ہے. اب انہی حالات میں نماز بھی پڑھے گا، کوئی بات نہیں، وہ خیالات آتے رہے. وہ جن حالات میں گرفتار ہے ان حالات کا تقاضا یہی ہے کہ نماز میں اس طرح کے خیال آئیں. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی گرفتار نہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ریٹائر ہے، پینشن ہے، خوب گھر کا سکھی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، برابر کوئی پریشانی نہیں، فارغ ہے. اب وہ جس طریقے سے نماز پڑھے گا اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. کوئی اس کو یہ کہ بھائی مجھے دال لانی ہے، مجھے تیل لانا ہے، میری بچوں کا فکر ہے، کوئی چیز نہیں. اب وہ نماز کتنے کا. اور ایک دوسرا آدمی ہے ٹھیلے والا، لاری والا، اور لاری جو ہے، لاری کے اوپر سبزی یا جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہا ہے. اسی درمیان اذان کی آواز آئی، فوراً خیال نماز کا اہتمام ہے، فوراً خیال آیا، جلدی سمیٹ کر کے لاری کو ٹھیک کر کے مسجد گیا اور پھر دوبارہ آ کے کام کرنا. تب اس کے دل میں اگر نماز کے دوران لاری کا خیال آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن حالات میں ہے ان حالات میں وہ اپنی جتنی قربانی دے سکتا ہے نماز کے لیے اس نے دے دی. اللہ تعالیٰ کے یہی کافی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ بھی ہے کبھی وساوس اور خیالات حالات کے پیش نظر بھی آتے ہیں. تو بہرحال ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز کو فقہا نے جس طرح بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب ان سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں. جب پڑھ لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو گئی، قبول ہوگا اور خشوع آئے گا. ایک ادب بھی اگر چھوٹ رہا ہے، ایک سنت بھی چھوٹ رہی ہے تو کبھی نماز میں خشوع آ سکتا. ایسے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کوئی کارخانہ کوئی آدمی لگا رہا،
मकान बन गया, मशीनरी मंगवा ली वहाँ चाइना से या अमेरिका से, जर्मनी से, और कारीगरों ने आकर मशीनरी भी फिट कर दी। मशीनरी फिट करने के बाद अब उसके अंदर क्या करेंगे, पावर लगाएंगे, पावर जोड़ेंगे, स्विच ऑन किया, लेकिन जो मशीन चलती नहीं है, तो फौरन वो फिट करने वाले क्या समझे, कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई फॉल्ट रह गया है, वो फौरन फिर उस फॉल्ट को क्या करेंगे, तलाश करेंगे। जब तक के सारे फॉल्ट ठीक नहीं होंगे वहां तक 10 मरतबा स्विच गिराओ तो भी ये मशीन चलने वाली। खुशू उसी वक्त तो पैदा होगा जब हम सारी सुन्नतों का क्या करेंगे, कोई एक सुन्नत भी छूट रही है, खुशू पैदा नहीं हो सकता। इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए। बहरहाल नमाज में खुशू पैदा करने के लिए उसका ख़ास ये तरीक़ा है, और हम शिकायतें करते रहें और उसके लिए कोई तदबीर न करें, ये तो बड़ी हिमाकत की बात है। बहरहाल जब आप यहाँ आए हैं और आपने अपने आप को फारिग किया है अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा करने के लिए, तो उसका हक़ और तकाज़ा ये है कि आप आज ही से ये तय कर लें कि आपको जो है इसी तरीके से नमाज अदा करनी है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रमज़ान में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा जो है बड़े एहतमाम से सुनाते रहते। ये जो सालिकीन हैं सुलूक के तरीक़त, उनके लिए इबरत के वास्ते, और कोई रमज़ान ऐसा नहीं गया कि हज़रत ने न सुना, बल्कि कई मरतबा सुनाने की नौबत आती थी और बड़ी लज्जत लेकर, बड़ा लुत्फ़ लेकर हज़रत सुनाते थे। कीमियागर का किस्सा अपने वालिद वो इसलिए सुनाते हैं ताकि हमें इस राह में किस तरह चलना है वो समझ में आवे। एक अजीब किस्सा बड़ी इबरत का मैंने अपने वालिद साहब से कई मरतबा सुना। आज मैंने सोचा कि मैं शायद 5-10 मिनट बाकी रह जाएंगे, तो मैंने इस दरमियान में ये किस्सा भी सुना दूँ तो हमारा वक्त भी इसमें इतना वसूल हो जाए। तो अपने वालिद से कई मरतबा सुना। एक बादशाह था, उसको कीमिया की दूध थी। कीमिया जानते हो, ये तांबा, पीतल, लोहा वगैरह जो है उसको सोना बनाने की तरकीब। कुछ ऐसी बूटियाँ आती है, कुछ ऐसी चीज़ें आती है कि उनको जब जो है ना ये इनके ऊपर लगा दिया जाता है, घिस दिया जाता है, तो वो तांबा, पीतल और लोहा क्या बन जाता है, सोना। उसको कीमिया कहते हैं। पुराने ज़माने में इसका बड़ा लोगों को एहतमाम रहता था। तो कीमिया की दूध थी, और जिसको ये जग जाती है ना बीमारी, जैसे वो अंदर का खजाना जुनादी बहुत सी जगहों पर वालों खजाने के अंदर ऐसे मस्त हो जाते हैं कि जो दौलत पास है वो भी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वो खजाना तो हाथ में आता नहीं। तो इसी तरह ये कीमिया वाला ही बात भी है। कीमिया की जिसको लत पड़ जाती है वो ऐसा पागल होता है कि बस किसी भी तरह ये चीज़ उसको हासिल हो जाए। हमारा एक बादशाह को कीमिया की धुत थी, और ये तो सभी जानते हैं कि जिसको कीमिया का मर्ज पड़ जाता है उसकी अक्ल होश शतरंज के खिलाड़ियों से भी ज़्यादा खोई जाती है। आजकल यूँ सर उसकी अक्ल होश जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ियों से भी ज़्यादा खोई जाती है। अच्छा, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा जिनको उसका चस्का था। जब उनका रास्ते में कहीं सहत हो जाता, वो कदमों पर निगाह जमाए, कभी इधर कभी उधर देख के जाया करते, और जहाँ कहीं शुबह हो जाता वहाँ खड़े होकर और बूटियों को, वो जड़ी बूटियाँ जो है ना, वो देर तक मल कर सुनते रहते, कहीं वो बूटी जो हमको चाहिए वो न होगी। बादशाह भी इसी फिक्र में हर वक्त रहता। वज़रा का नाटका बंद रखता। एक वज़ीर ने कहा, हुजूर इतने मुतफक्किर रहते हैं, हुजूर की सल्तनत में तो फुला सक्का, वो जो लोगों के यहाँ मशकीले में उस पहले, आजकल तो ये जो है वरकस हो गए, भाई आईने हो गई, पहले ज़माने के अंदर सक्के हुआ करते थे, बड़े मशकीले, उनको कुओं से भर करके घरों में जा करके घरों में पानी पहुँचाया करती थी। भिष्टी जिसको कहते हैं गुजराती के अंदर, तो फलाना सक्का यानी भिष्टी जो है वो फला जगह रहता है, बड़ा माहिर है, उसे खूब बनानी आती है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, कहने लगा हमारी सल्तनत में उसका जानने वाला है और हम इतने परेशान हो रहे हैं। 4 संतरी भेज दिए, 4 सिपाही भेज दिए, इस सक्के को पकड़ ला। सक्का पेश हुआ, कपड़े फटे हुए, लंगोटा बंधा हुआ, सक्के ऐसे ही होते थे, बदन पर बजाय कुर्ते के घड़े की कमरी, मोटे कपड़े की कमरी, वो बाल लोग नीचे पहनते हैं ना, कुर्ता जैसा छोटा कुर्ता, समझा, कमर तक आता है इसलिए उसका नाम कमरी है, समझा है कि नहीं। तो घड़े की कमरी बहुत फटी हुई। बादशाह को उसकी सूरत देखती अव्वल तो बहुत नफरत हुई। उससे पूछा, तुझे कीमिया आवे? उसने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर तो बादशाह सलामत हैं, समझदार हैं, दुनिया के हाकिम हैं, अगर मुझे कीमिया आती तो मेरा ये हाल होता।
جو حضور دیکھ رہے ہیں میں بھی کوئی محل ایسا ہی بناتا جیسا حضور کا ہے. بات معقول تھی. بادشاہ کی بھی سمجھ میں آ گئی, چھوڑ دیا اور اس وزیر کو بلا کر ڈانٹا. وزیر نے قسم کھائی, حضور مجھے تو خوب تجربہ ہے, اسے خوب آتی ہے. بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہدہ کے سپرد کیا اور جو اس کے بعد کا جس کو بنانا تھا, جس بیٹے کو اپنا نائب, اس کے حوالے کیا. بدن پر بھبوت ملا, وہ کالا یہ, تاکہ اصل خوبصورتی جو ہے چھپ جائے, تاکہ پہچانا نہ جائے. اور اس وزیر کو ساتھ لے کر سکا کے گھر پہنچا. جب اس نے گھر کا نشان بتا دیا, وزیر کو چلتا کر دیا. حب کا شے یومی ویوسم, کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. جب وہ سکا گھر سے نکلا, یہ بیٹھا رہا. جب وہ شام کو پانی ڈالنے کے لیے جانے لگا تو یہ اس کے ساتھ ہو لیا. کہنے لگا, بڑے میاں آپ تو بہت بڈھے ہو گئے ہیں, آپ کو تو بڑی دقت ہوگی. میں تو گھر سے پھالتو ہوں, مارا مارا پھرتا ہوں. اگر آپ مجھے کچھ ٹھکانے بتا دیں تو میں ہی گھروں میں جا کر پانی ڈال آیا کروں. سکا نے کہا, نہیں بھائی, میری تو روزی اسی میں ہے, تو اپنا کام کر. کہنے لگا, بڑے میاں تم مجھے کچھ ایسے اچھے ہی بہت لگو, میں تو تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, تم سے کچھ مانگنے کا نہیں, نہ مجھے روٹی چاہیے نہ کچھ اور. شام کو سکا نے جب وہ روٹیاں مانگ کر لایا, بادشاہ کی تواضع کی. میں نے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ ہے, بڑا گئی, مگر اس نے انکار کر دیا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں, غم زدہ ہوں, پریشان ہوں, میں تو کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں. سکے نے بڑے اسرار سے 2-4 لقمے کھلائے. یہاں پھر میں وہی کہوں گا جو ابھی ماموں عثمان کے قصے میں کہہ کے آیا ہوں کہ حضرت شیخ موقع بموقع علماء کو اس طرح متوجہ کرتے تھے کہ آپ اپنے دین, اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. اللہ جو ساری دنیا کو روزی دیتا ہے اور سارے خزانوں کا مالک ہے, کیا وہ آپ اس کا دین کا کام کریں گے اور آپ کو بھوکا رکھے گا؟ نہیں. حضرت ہمیشہ یہ بتلایا کرتے. البتہ اتنا ہے, کون سچا کون جھوٹا, کون مخلص کون منافق, تو اس کے اخلاص اور سچائی کو معلوم کرنے کے لیے تھوڑی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. باقی اللہ یہاں حضرت کسی کو یاد دلاتے ہیں. ایک سکے کی غیرت نے تو تقاضا نہ کیا کہ ایک آدمی اس کا کام کرے اور وہ بغیر اس کی روٹی کھائے, بغیر اس کے روٹی کھا لے. مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں آتا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور وہ ہمیں بھوکا مار دے. البتہ اتنا فرق ہے کہ سکا عالم الغیب نہیں تھا, اس لیے دھوکے میں آ گیا. مالک یعنی اللہ عالم الغیب ہے, اسے حقیقت حال معلوم ہے, اسے معلوم ہے کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کر رہا ہے اور کون دھوکے سے کر رہا ہے. غرض بادشاہ نے سکے کی بہت ہی خدمت کی. دن بھر اس کا پانی بھرتا, رات کو جب سکا لیٹتا تو اس کا خوب بدن دباتا. ہٹا کٹا جوان تھا, کبھی سکے کو بھی جو ہے سکے کو بھی 5-7 دن میں وہ مزہ آ گیا کہ لطف ہی آ گیا. 2-3 مہینے سکے نے خوب ٹٹولا, خوشامد کی, کچھ کھانے کو کچھ پیسے مقرر کر لے. بادشاہ نے کہا جی میاں مجھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں, مجھے تو تم بہت ہی اچھے لگتے ہو, میں تو راستے میں بیٹھ گیا تھا, تمہاری صورت مجھے کچھ بہت ہی اچھی لگی. اگلا شعر تو میں نے اپنے والد سے نہیں سنا مگر واقعے کے مناسب تھا, یاد آ گیا. گرے میری نظروں سے خوبان عالم, پسند آ گئی تیری صورت کچھ ایسی. دیر و حرم میں روشنی شمش و قمر سے ہو تو کیا, مجھ کو تو تم پسند ہو, میری اپنی نظر کو کیا کروں. گورے کالے پر نہیں موقوف, دل کے آنے کے طریقے نرالے ہیں. دید لیلا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور, میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا. غلط بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سکا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھاپے میں عاشق زار کہاں سے پیدا ہو. کبھی کہتا, ابا جی لنگی باندھ کے کپڑے دے دو میں دھو لاؤں. ارے بھائی میں تو خود ہی دھو لوں گا. اجی تم بڑھاپے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے. ان میں جوئیں ڈھونڈتا, خوب پٹڑے پر چھینک کر صاف کرتا. کچھ پیسے تو ضرور ساتھ ہوں گے, بڈھے کو جھانسا دے کے کچھ ادھر ادھر سے کھا لیتا, مگر بڈھے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ اور زہد کا زور خوب دکھاتا. 4-5 مہینے بعد بڈھے نے کہا, ارے لونڈے مجھے کیمیا آوے. بادشاہ نے بھی مجھ سے پوچھا تھا, گالی دے کے بادشاہ کے نام کی, میں نے اس کو بھی انکار کر دیا. تجھے ضرور بتاؤں گا. بادشاہ کی جان میں جان تو آ گئی, مگر زبان سے اتنی سختی سے انکار کیا کہ کیمیا کی ایسی تیسی مجھے کیا کرنا, مجھے تو تمہاری محبت نے مار رکھا ہے. 8-10 دن تک سکا اصرار کرتا رہا, بادشاہ انکار کرتا رہا. ایک دن بڈھے نے کہا, میں بڈھا ہو گیا ہوں, یہ علم میرے ساتھ ہی چلا جائے گا, کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں, تجھے ضرور بتاؤں گا. بھائی محبت سے محبت ہوتی ہے, مجھے بھی تجھ سے محبت ہو گئی, اگرچہ تو نے مجھے اپنا حال تو بتایا نہیں, کون ہے کہاں سے آیا. اب باجی کیا اپنا حال بتاؤں, لاوارثی ہوں, یوں ہی مارا مارا پھرتا ہوں, گھر بھی بھول بھال گیا کہاں تھا. اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنا لو.
قرض میں تو آدمی گدھے کو بھی واپس یہ تو بہرحال آدمی تھا۔ ایک دن صبح سکا بادشاہ کو ساتھ لے کر جنگل گیا اور 25-30 بوٹیاں جڑی بوٹیاں اس کو خوب دکھائیں اور اسی سے توڑوائیں اور گھر آ کر اسی سے کیمیا بنوائی۔ بادشاہ تو اس پر مر ہی رہا تھا، خوب غور سے دیکھا اور رات ہی کو بھاگ گیا۔ اگلے دن سکا ماتھا ملتا رہ گیا، کم وقت بہت ہی دھوکے باز تھا، یوں کہتا مجھے اس سے محبت ہے، انجان آدمی سے تو کبھی منہ نہ لگائے۔ اپنے تخت پر پہنچ کر انہی سنتریوں کو بھیجا کہ پکڑ لاؤ۔ بادشاہ نے پوچھا وہ سکا آیا؟ ارے سکے تجھے سنا تجھے کیمیا آتی ہے؟ اجی میاں آپ نے تو پہلے بھی پوچھا تھا، اگر مجھے کیمیا آتی تو میں یوں مارا پھرتا، مگر 5-6 مہینے جس نے پاؤں دبائے ہو وہ کہاں چھپ سکتا۔ سکا اس کے منہ کو گھورتا رہا۔ بادشاہ نے کہا مجھے بھی پہچان لیا؟ سکا نے کہا میاں خوب پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا پھر تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سکا نے کہا میاں کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے۔ تو بادشاہ بن کر نہیں آتی، میاں کیمیا کے واسطے تو سکا بننا ضروری ہے۔ سنا کہ بادشاہ بہت خوش ہوا، اسے بہت انعام دیا۔ اگلا شعر بھی میرا سنا ہوا نہیں، میری ہی طرف سے اضافہ ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر سے پس جانے کے بعد۔ سب کہنے بات تو بہت ہی صحیح اور پتے کی کہی، خاک ساری تواضع اور خوشامد سے جو ملتا ہے وہ بڑائی اور تکبر سے نہیں ملتا۔ اس قسم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت سن رکھے ہیں، مگر سارے رسالہ میں نمونے ہی لکھوائے ہیں۔ مپندار جانے کدھر گر کسی کہ بے صحیح ہرگز بجائے رسی۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ محنت، جفاکش کاری، پستی کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے اور انہیں بہت ہی جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تو تواضع بھی اللہ کے لیے نہیں تھی، غرض کے واسطے تھی، مگر تواضع اور صدقے کے پاؤں دبانے نے کیمیا سکھا دی۔